السلام علیکم، میرا نام سعد اللہ والا ہے اور آج ہم ایک اور اسٹارٹ اپ گرینڈ کراچی کے پوڈ کاسٹ میں ہیں. ہمارے ساتھ انصب بھائی ہیں, وہ از دا CEO آف asani.io. انصب بھائی بہت شکریہ آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور لوگوں کے آسانیاں پیدا کرنے سے میں آپ کو روک رہا ہوں, سوری. انصب بھائی, ایک تو پہلے پوچھنا ہے کہ اتنا انٹرسٹنگ سا نام ہے, وہ کہاں سے آیا؟ یار بیک ان 2018 جب میں جاب کرتا تھا تو میرے پاس ایک پروڈکٹ تھا, تو وہ پروڈکٹ کی بھی کافی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ جب میں ہاسٹل میں تھا کراچی میں. فرام کراچی؟ آئی ایم فرام ڈیرہ غازی خان. سو آئی واز, وہ کہیں اٹس ان پنجاب نیئر ملتان. سوری. تو وہاں سے آئی کیم ہیئر آن اے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ, نیشنل ICT اسکالرشپ کا پروگرام تھا. I was one of the top 21 students who got selected for like FAST کی electrical engineering کے لیے. تو ہاسٹل میں ایک ہمارے بزرگ تھے نا, بابا جی کام کرتے تھے اور he was around 65. تو وہ روز رات کو نا, جب کبھی ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے تھے تو رات کو اوپر نیچے جاتے رہتے تھے. میں نے کہا یہ بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ میں تو پنجاب سے آیا تھا, وہاں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اب ہو رہا ہے وہاں پہ, جلا رہے ہیں ہمیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ تم 70 بچے ہو اور مجھے مینیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ پانی لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا ہے اور پیچھے سے بھی اس کے پریشر کے ایشوز ہوتے ہیں, تو مجھے نہ اوپر سے ضائع ہونے دینا ہے نہ نیچے کم ہونا چاہیے. تو وہ رات کو 2 بجے اوپر نیچے کے چکر لگا رہے ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار ان کے لیے یہ جو اتنی مشکل ہے اس کو آسان کیسے کرنا ہے, بیک ان 2014-13. تو اس کے اوپر ریسرچ میں نے اسٹارٹ کی کہ بھائی یار انجینئرنگ کر رہے ہیں, ڈگری انجینئرنگ کی ہے, تو یہ سامنے بندہ ہے, مسئلہ ہے اس کا, ساتھ والے لوگوں سے بھی پتہ کیا سب کے مسئلے تھے یہی. تو دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ آن دس کہ بھائی لوگوں کو آسانیاں کیسے دینی ہیں. تو یہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا. پھر جب میں نے 18 میں اپنی جاب کوئٹ کی آفٹر ورکنگ 2.5 years ان دا انڈسٹری فار لائک ڈیولپنگ IoT پروڈکٹس, جتنی فینسی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ میں نے سب کی, انڈسٹری میں کام کیا انڈسٹریل آپٹیمائزیشن کے اوپر. تو فرسٹ نیم جو میرے دماغ میں ہے نا وہ یہی تھا کہ آسانی. تو پھر میں نے سرچ کیا asani.com, asani.pk سم تھنگ, لیکن تھرو ٹیکنالوجی میں اس کو کرنا چاہ رہا تھا ریپرزینٹ کہ جتنے بھی سولوشنز ہوں ہماری اسی کور ویلیو کے اوپر میپڈ ہو. تو اس لیے asani.io پھر میں نے اسے اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ اب رائٹ ناؤ یو اسکیلنگ انشاءاللہ, اور بہت بڑھے گا. اور بہت ہی خوبصورت کہانی ہے کہ اگین کوئی بھی بزنس ہو اگر وہ آسانیاں پیدا کر رہا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہیں, اور الحمدللہ آپ کا بھی بزنس گرو کر رہا ہے. تو آپ اپنے بارے میں مجھے تھوڑا بتائیں کہ وہ ڈیرہ غازی خان سے آپ بلانگ کرتے ہیں, کہاں اسکول گئے, کیسے کراچی کیوں آئے, اور کوئی شہر میں بھی ہو سکتا ہے اسکالرشپ ملی ہو کچھ ہو. ہاں, اس میں یہ تھا کہ میری اسکولنگ آل فرام ڈیرہ غازی خان تھی, اور اٹامک انرجی سے میں پڑھا ہوں. اٹامک انرجی سے پڑھے؟ اٹامک انرجی کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, وہیں پہ اسکولس وغیرہ ہوتے ہیں. تو سوری اسی کی ہاں اٹامک انرجی میں نے کام بھی کیا. اسٹوڈنٹ ہیں مطلب. اٹامک انرجی کے میں نے کچھ پروجیکٹس بھی کیے ہیں آفٹر گریجویٹنگ. تو اس میں یہ تھا کہ ساری ایجوکیشن میری ڈیرہ غازی خان کی تھی. اس کے بعد میں نے جب انٹر کیا اور اس کے لیے پھر میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا, تو اس کا ایک کمپٹیٹیو ایگزام کمپلیٹ تھا جس میں پورے پاکستان انکلوڈنگ کشمیر. تو وہاں سے ہماری سلیکشن ہوئی, اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنی جو پریفرنس ہے نا وہ رکھنی ہے. تو میری 4 پریفرنس تھیں, چاروں الیکٹریکل انجینئرنگ تھی. فرسٹ اسلام آباد, پھر سیکنڈ کراچی, پھر ایک میں نے کہا کہ کہیں بھی نہیں ہوتا نا, مجھے کوئی اور فیلڈ میں نہیں جانا, میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ ہی کرنی ہے. تو میں نے ایک کشمیر کی کوئی یونیورسٹی تھی اس میں میرپور, یہ پتہ نہیں کہاں کی, تو وہاں پہ بھی الیکٹریکل انجینئرنگ کا میں نے آپشن. تو شروع سے وہ جو کرتے ہیں نا کھلونے توڑنے والے, چیزوں کو فکس کرنے والے, چھری سے پیچکس بنا کے چیزوں کو, وہ سارے کام میں نے کیے. تو شروع سے ہی مجھے وہ تھا انٹرسٹ کہ چیزوں کو کھول کے جوڑنا کیسے, جوڑ کے توڑنا کیسے. تو وہ ایک ایپٹیٹیوڈ بھی تھا شروع سے, اور الیکٹریکل انجینئرنگ کا میرا شروع سے انٹرسٹ تھا. تو اس میں اللہ نے راستہ بنایا کہ میری فلی فنڈیڈ پہ اسکالرشپ لگ گئی,
اور اس کے بعد پھر میں کراچی آیا. کراچی آنے کے بعد میں ہاسٹل لائف اسٹارٹ کی 2013 میں. اور وہ زمانہ تھا جب گلشن میں فائرنگ ہوتی تھی, اور گلشن حدید, گلشن اقبال میں, اچھا, تو نیئر الاصف, ہاں, تو وہاں پہ ہم رہتے تھے. تو وہ کافی ایک انٹرسٹنگ جگہ تھی جہاں پہ پرابلمس تھیں, سولوشن سے. میں ایک چھوٹی جگہ سے آیا تھا, ایکسپوجر بہت بڑا تھا, تو میں نے پھر وہیں سے اپنے ٹیچرس کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا کہ اچھا بھائی وہ ہوتا ہے نا بندے, اچھا مجھے سکھا دو, بتا دو. تو کچھ ٹیچرز ایسے مل گئے بہت اچھے. ایک تھے ہمارے سر عبد المجید, وہ سنگاپور سے آئے تھے اور ان کی ساری ایجوکیشن بیچلر کے بعد وہیں کی تھی. تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ میں نے ٹائم گزارا. تو انہوں نے بتایا کہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے, آپ نے مائنڈ سیٹ کیسے ٹرین کرنا ہے, پرسپیکٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے. مطلب اس لیول پہ جب بچوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا نا, سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں بچے کہتے ہیں اچھا یار مجھے تو اپنا FIP کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, سبجیکٹس کی مارکس آ جائیں. میں انہی کی وجہ سے انڈسٹری میں کام کر رہا تھا. اور انڈسٹری میں کام ایسا نہیں کہ انٹرنل لیول پہ, میں ایز این انجینئر جا کے ریپرزینٹ کرتا تھا آئل اینڈ گیس میں, FMCGs میں. تو وہ ایک کافی رچ ایکسپیرینس ہو گیا, بڑا ایکسپوجر تھا, ٹیچرز اچھے مل گئے. تو اس طریقے سے پھر. تو کون سی یونیورسٹی تھی؟ فاسٹ نیوسس. فاسٹ نیوسس, تو فاسٹ جو نیشنل ہائی وے پہ, ایگزیکٹلی وہی. تو وہاں سے میں نے کیا. اور اس کے بعد پھر کام ملا, یا کام پہلی جاب کیسے ملی؟ پہلی جاب تو میں نے کافی جلدی اسٹارٹ کر دی تھی. پہلے میں ایز اے انٹرن اسٹارٹ ہوا تھا وہاں پر. کہاں پہ؟ ایک تھی سنگاپورین بیسڈ کمپنی تھی, چیتل. تو ڈائریکٹ آپ مطلب کراچی میں یونیورسٹی پڑھ رہے, ڈائریکٹلی آپ کی سنگاپور میں یونیورسٹی میں ایک کمپنی میں کیسے؟ سنگاپورین بیسڈ کمپنی تھی, اور وہ یہاں پہ اپنی سروسز دیتے تھے. تو یہاں پہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا تھا کراچی میں فار جو آج لوگ سمجھتے ہیں نا کہ IoT, انڈسٹریل مانیٹرنگ سسٹمس, کلاؤڈ چیزیں. تو ہم اس پہ 2015 سے میں کام کر رہا تھا. تو وہ یہی سسٹمس پرووائڈ کرتے تھے. آئی اسٹارٹڈ ورکنگ دیم ایز این انٹرن انیشیلی 15 میں. پھر کرتے کرتے ان کے ساتھ کافی چیزیں سیکھیں. جیسے گریجویٹ ہو انہوں نے آفر کر دی آ جاؤ. تو سسٹمس پہ کام کیا ہوا تھا ان کے, اور تب تک اتنا کانفیڈنس بلڈ ہو چکا تھا کہ میں ان کی بہت ساری چیزیں خود سے دیکھ رہا تھا. تو اس وجہ سے میری مطلب جس دن میں نے پیپر دیا, لٹرلی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا, پیپر دے کے میں جوائننگ دینے گیا تھا. پیپر دیا لاسٹ, جوائننگ دینے گیا, نیکسٹ ڈے سے میری اسٹارٹ ہو گئی وداؤٹ ہیونگ دا رزلٹ. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. دین اپ ٹو انجینئرنگ لیول, میں نے انجینئرنگ مینیجر لیول ان کے سسٹمس کے اوپر کام کیا. پھر فل ٹائم آپ کام کر رہے تھے, پڑھائی اس کے بعد ختم؟ ہاں, مطلب فائنل پیپر دیے, رزلٹ نہیں آیا. تو آپ نے کہا میں ماسٹر واسطے کروں گا, یا ماسٹرز کا مجھے لٹرلی زیادہ شوق نہیں تھا. کہ میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یہاں پر لوگ ریسرچ پیپر نکال رہے ہوتے ہیں. بھائی امپیکٹ کیا کریٹ کر رہے ہو؟ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا مسئلہ تم ڈائریکٹلی سالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ایسے ہی. تو اس لیول کی پاکستان میں کوئی اپرچونیٹی تھی, باہر سے مجھے آفرس تھیں کہ میں جا کے, کیونکہ میرا جو ایکسپوجر تھا روبوٹکس سے لے کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, IoT, سولوشن انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, ان سب کا جو مکسچر ہوتا ہے وہ کافی واسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میرا جو باہر اسٹڈیز کا بھی تھا روبوٹکس میں, ایمبیڈڈ سسٹمز ہیں, وہ کافی ہائی چانس تھا کہ مجھے اسکالرشپ آرام سے مل جائے گی. لیکن مقصد وہی تھا کہ کچھ کرنا تھا, کہ کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا ہے جو کہ لانگ ٹرم پہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. تو وہیں سے آسانی نکلی. بہت زیادہ پلگ ان آپ ڈال رہے ہیں اپنے نا, نام ہی اچھا ہے, آسان کرو. لٹرلی دن میں کوئی ہر بندہ 50 سے 60 دفعہ تو بولتا ہے یار آسانی ہو جائے گی. تو برانڈنگ کے حساب سے بھی ہمیں کافی اچھی ویلیو مل گئی. دیٹس آسم. تو اوکے, تو یہ ڈیوائس جو آپ کی سب سے زیادہ, آپ کا پروڈکٹ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ asani.io ہے کیا؟ پہلے asani.io ایٹ کور وی آر این IoT اینڈ آٹومیشن بیسڈ اسٹارٹ اپ, جس کی کور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور انجینئرنگ ہے. اور اس کے اوپر ہم نے جو فرسٹ پرابلم سالو کرنی اسٹارٹ کی وہ واٹر اسکارسٹی اینڈ مس مینجمنٹ کی تھی. پاکستان میں پاکستان از ون آف دا ویری فیو کنٹریز جن میں سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کا افیکٹ آئے گا اور آ رہے ہیں.
اینڈ 2025 تک واٹر اسکارسٹی یہاں پہ پیک پہ ہو جائے گی. اینڈ دو وی آر اے ریسورس رچ کنٹری, بٹ جس طریقے سے ہم ویسٹ کرتے ہیں تو دیٹس اے ویری یو نو کہ اس کے اوپر اتنا روم تھا کام کرنے کا, تو آئی اسٹارٹڈ ورکنگ آن دیٹ کہ واٹر کی پوری سپلائی چین کو کیسے آپٹیمائز کیا جائے گا. تو جسٹ تھنک آف اٹ کہ فرام ڈیم لیول ٹو ٹیپ لیول سپلائی چین میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں, گورنمنٹ باڈیز آ جاتی ہیں, پھر سپلائرز آ جاتے ہیں, ڈومیسٹک لیول کے کمرشل یوزر. تو جہاں پہ بھی آپ کہیں گے نا کہ بھائی واٹر, اس کی مینجمنٹ, اس کی مانیٹرنگ اور آپٹیمائزیشن, کیونکہ کہیں سے بھی پمپ ہو رہا ہے تو وہ انرجی بھی جا رہی ہے اس کے اندر, اور اگر وہ ڈاؤن دا ڈرین جائے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ انرجی ویسٹ ہو رہی ہے اور پانی بھی. تو کسی بھی لیول کی واٹر مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ, اس کے لیے ہم اکوپمنٹ بناتے ہیں جو کہ اس کمپلیٹ سینیریو کو آٹومیٹ کر دیتا ہے, یا مانیٹرنگ آپ کو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس پہ, لیپ ٹاپ کے اوپر, موبائلس کے اوپر دے دیتے ہیں. ٹھیک. تو جو آپ نے کہانی بتائی کہ وہ جو بابا جی تھے یا جو صاحب تھے جن کے لیے آپ نے, جہاں سے بھائی یہ ٹریگر ہوئی کہ ان کے لیے کچھ کرنا ہے, تو ہاؤ ڈڈ یو ایکچولی ڈو اٹ, کہ وہ پھر وہاں پہ اپنے لگایا سینسر؟ ہاں, اس کے لیے اس ٹائم پہ تو میری ایکسپرٹیز نہیں تھی, لیکن آئی اسٹارٹڈ ورکنگ آن کہ بھائی یہاں سے ان کی پرابلم کیسے سالو کرنی ہے. تو میں مارکیٹ میں نکلا, میں نے کہا اچھا ہوگا کچھ, وہ کچھ دیکھتے ہیں. تو پوری مارکیٹ سرچ کی, آن لائن سرچ کیا, لوگوں کو دیکھا کہ مسئلے کیوں ہیں. تو یہ مین میڈ مسئلے زیادہ تر ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں پریشر سپلائی کے, اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی پیچھے سے. جو باہر ہوتے ہیں وہ مینٹین پریشر آتا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو سکشن موٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, دوسری ہیسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ڈائریکٹ آتا ہے اور وہ پمپ کر دیتا ہوں اوور اے ٹائم میں. تو اس ٹائم پہ پھر جب میں یہ سولوشن میں نے اس کو بنا لیا, مطلب انیشیل پروٹوٹائپنگ کے بھائی پی سی وغیرہ بہت انفینسی اسٹیجز میں, تبھی ہمارا ہاسٹل چینج ہو گیا. تو ہاسٹل چینج ہو گیا تو وہاں پہ خود ہی پانی آتا تھا ایک جگہ پہ, کریم آباد میں. تو وہاں کی پرابلم سالو نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جو میرا پہلا کسٹمر تھا وہ شاہ فیصل میں میں نے ایک ڈپلائی کیا تھا. ہی واز لائک 72 ایئرس اولڈ, اور وہ لٹرلی آلٹرنیٹ ڈیز پہ پانی آتا تھا, اور وہ بزرگ اتنے تھے کہ وہ بار بار اوپر نیچے جا نہیں سکتے تھے. تو وہ اوپر سے نیچے آتے تھے, ایک چیئر رکھتے تھے, 4 گھنٹے وہ موٹر کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. اوہ مائی گاڈ. کیونکہ انہوں نے ٹینکر نہیں بلوانا, پیسے لگیں گے, اور اوپر نیچے بھی نہیں جانا بار بار. تو وہ ہسبینڈ وائف تھے اور ایک ان کی بیٹی تھی, تو وہ 4 گھنٹے وہیں کرسی رکھ کے بیٹھے رہتے تھے. جسٹ امیجن کہ وہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو وہ میں نے جب سسٹم ڈپلائی کیا تو ان کی زندگی سکون میں آئی. وہ سسٹم آن کر کے چلے جاتے تھے, وہ سارا کچھ انہیں ٹینک فلڈ ملتے تھے. تو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. شاہ فیصل سے ہم نے پہلا سسٹم لگایا تھا, پھر مسجدوں میں, اس کے بعد کمرشل پراپرٹیز میں, ریزیڈینشیل یونٹس میں. تو اب تو پورے کراچی میں اللہ کا شکر ہے اراؤنڈ 200 یونٹس ہمارے ہونے والے ہیں. 200؟ یس ماشاء اللہ. اس میں سے ہم نے کتنے لیے ہیں؟ آپ کی گھر والوں کے ہوں گے, جو آپ کے رشتہ داروں میں اس میں سے 10 تو ہوں گے. گریٹ. چلیں اب 50 مطلب ڈبل کرنے ہیں اس ویڈیو کے بعد, کہ جتنے ویوز ہیں ہر ایک نے ان کا سینسر لگانا ہے. اچھا, وائی وڈ سم ون بائی یور سینسر نا, آپ کی سیلس پچ کیا ہے؟ جس کو بھی آڈ ٹائمنگس میں ڈومیسٹک لیول کے لیے واٹر مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, اور ہی وانٹس ٹو سیو ٹائم. ہی وانٹس ٹو سیو ٹائم, واٹر, الیکٹریسٹی, جو انرجی کے بلز ہیں, اور ہیسل. اف یو وانٹس ٹو یو نو کہ sort everything, just get our systems اور controller installed, وہ سب کرے گا. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایون, ہم موبائل انٹرفیس بھی دیتے ہیں, موبائل ایپ, آپ کو وہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو آن کر کے دیکھیں. اٹ ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. انٹرنیٹ آئے نہ آئے, پانی آتے آتے چلا گیا ہے, اوور فلو کا مسئلہ ہے, تو ان ساری پرابلمس میں جو سنگل سولوشن ہے وہ ہر سائٹ کے لیے ماڈولر ہے. کہ آپ کے گھر کی پریشر سیٹنگز الگ ہیں, جو گلی کے آخر میں ہوگا اس کا الگ ریکوائرمنٹ ہوگی, کیونکہ بلڈنگ کوڈز فالو نہیں ہوتے یہاں پہ.
ویری ٹرو. تو وہ جو ماڈولیرٹی بائی ڈیزائن ہے ان سسٹمس کے اندر 7 پروڈکٹس کے اندر, تو اٹ الاؤز اس کہ ہم اتنے اسٹیبل لیول پہ اور اتنی ڈائیورس آڈینس کو ہم آرام سے کیٹر کرتے ہیں. تو انصر بھائی 200 ڈپلائمنٹس کے بعد کتنے سال ہو گئے آپ کو شروع کیے ہوئے؟ ہم نے جو کلاؤڈ کنیکٹڈ سسٹم ڈپلوائے کرنا شروع کیے تھے وہ 21 کے جنوری 21 میں اسٹارٹ کیے تھے. اس سے پہلے نان کنیکٹڈ سسٹم کر رہے تھے ہم, اور جو کلاؤڈ کنیکٹڈ سسٹم اور اس سے پہلے جتنے بھی سسٹم آج تک ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں دیٹ آر ود دا 100% سکسیس ریٹ الحمد للہ. کوئی ایک تو خراب ہوا ہوگا یار؟ ایک خراب ان اے سینس کہ اگر کوئی لیٹ سپوز ٹینک صاف کرتے ہوئے سینسر اٹھا کے دیوار میں مارے گا نا ایسا ہوا ہے؟ ہاں, مطلب لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ وہ اٹھا کے وہ پھینک دیا, تو 1-2 دفعہ ہوا ہے, لیکن وہ دیٹس دا پارٹ آف سینسر, تو اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں. جو ہماری پروڈکشن ہے, جو ہمارے کنٹرولرز ہیں, اس میں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آیا ابھی تک. امیزنگ. یہ سچ میں ایک آسانی کریٹ کرنے والا پروڈکٹ ہے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دس. یہ مطلب اس سے اچھے ایسے بزنسز آئے, ایسی جو آسانیاں, سچ میں لوگوں کی جو زندگیاں, آپ نے خود کہا کہ ایک بندے کے دن کے 4 گھنٹے بچ گئے. وائی ڈو یو ڈو دس, واٹ ڈرائیوز یو؟ سو اس میں یہی تھا کہ وین آئی اسٹارٹیڈ تو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو گیو بیک, کہ میں میری جو 16 ایئرس کی ایجوکیشن ہے دیٹس آن اے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ. پہلے میں اٹامک انرجی سے اسکالرشپ لیتا تھا, وہاں سے جو وظیفہ کہتے ہیں, تو میری 16 ایئرس کی ایجوکیشن کمپلیٹلی فلی فنڈیڈ ہے. تو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو کہ میں نے پڑھ تو لیا ہے حکومت کے پیسوں پہ, اب واپس دینے کے لیے یا تو میں باہر نکل جاؤں آرام سے یا گیو بیک کرنا ہے. تو جو کورس سب سے بڑی پرابلم مجھے لگی کہ پانی کی ہے یار, واٹر از اے بیسک نیڈ. ایسا ہی, اور اگر میں ٹیکنالوجی پرسن ہوں اور میں اس کو سالو کر سکتا ہوں ہیونگ دیٹ ویلیو ایڈیشن, تو آئی مسٹ ڈو اٹ. تو اس میں یہ تھا کہ سب سے بڑا ڈرائیونگ فیکٹر یہ تھا کہ وی ریئلی وانٹ ٹو ریڈیوس دا ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنا پانی آ رہا ہے اس سے اگلے گھر میں بھی اتنا ہی آئے, اس سے اگلے گھر میں بھی اتنا ہی آئے. ایسا ہی. تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پورا انفراسٹرکچر اکھاڑ کے دوبارہ کر دیں. جو ایگزسٹنگ سسٹم ہیں انہی کو آہستہ 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 امپروو کیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کے پاس انفراسٹرکچر امپرومنٹ کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. نہیں, وہ کیپیسٹی اگلے 10 سال میں بھی کراچی کے جو واٹر سپلائی سسٹمز ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتے 20 سال میں بھی. تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف پلاننگ اینڈ اے لاٹ آف اسٹف کہ ساری چیزوں کو بٹ بائی بٹ امپروو کیا جائے. تو اس کے اوپر ہم مین جو ہمارا فوکس تھا ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, اس کو ختم کرنا ہے. دوسرا یہ تھا کہ کلائمیٹ ایکسلریشن, کہ اس کی وجہ سے جو آپ زیادہ پانی یوز کر رہے ہوں گے وہ نہیں کریں گے, جو آپ کے اوور فلوز ہو رہے ہیں وہ نہیں کریں گے, جو آپ ایکسٹرا انرجی یوز کر رہے ہیں وہ گریڈ کے اوپر لوڈ نہیں پڑے گا. جسٹ امیجن کہ اگر ہم ان 200 کے قریب سسٹمز کو ڈپلائی کرتے ہوئے 1055 ٹینکرز جو کہ کسی نے پانی ضائع کرنے کے بعد بلانے تھے وہ ہم نے ریڈیوس کر دیے. تو مطلب وہ ٹینکر جو ہے نا وہ روڈ پہ ہی نہیں آئے, اور ہو سکتا ہے دیر مائٹ بی پاسبلٹی کہ 1055 میں سے 10 جانے جاتی اگر وہ روڈ پہ آتے. یو آلسو ہیئر کہ ٹینکر کی وجہ سے یہ ڈیتھ ہو گئی, یہ ڈیتھ ہو گئی, یہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس میں یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اٹ کنیکٹس ٹو اے لاٹ آف ڈاٹس کہ یہاں سے آپ کچھ آپٹیمائز کریں گے تو اچھا وہ ایفیکٹ وہاں پہ پڑے گا. تو مقصد یہ تھا کہ سسٹینیبلٹی, کلائمیٹ ایکشن کی ایکسلریشن کے اوپر کام کیا جائے اور ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کو ختم کرنا ہے. دس از امیزنگ. اور سے زیادہ نوبل کام کیا ہوگا کہ آپ جو لوگوں کی بیسک نیڈز ہیں اس کو سالو کر دیں. اور اتنے ایز جو ابھی آپ کی کہانی بتا رہے تھے ایک صاحب کی ہو از اوور 100 ایئرز اولڈ, تو ان کی زندگی پہ کیا امپیکٹ آیا ہے؟ لائک اگر میرا ایک کسٹمر 102 سال کا ہے الحمد للہ, ہی از ایکٹیو ہیلدی, اور ہی یوز ٹو ویک اپ ایٹ 2 AM,
اور ان کے بچے کہتے تھے یار بابا جی سو جائیں, لیکن اس ایج پہ بندے کو سمجھا نہیں سکتے آپ. نہیں ایسے. تو وہ اٹھ کے بس وہ رات کو 2 بجے پانی آئے گا اور پانی مس نہیں کرنا, تم نے ٹینکر نہیں بلوانا. وہ کال کر سکتے ہیں مطلب ٹینکر, وہ نہ بھی بھریں تب بھی, لیکن کیونکہ ان کے فادر 102 سال کے ہیں اور وہ ان کی ایک عادت بنی ہے اوور دا ٹائم. تو جب ہم نے سسٹم ان کے گھر پہ ڈپلائی کر دیا, وہ سکون میں آئی ہے بھائی ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کو, یہ چلتا ہے. تو میں آپ سے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو اب چلتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں پسند, کہ آپ کا جو وہ لگا میرے کمرے کے بالکل ساتھ, رات کے 2 بجے وہ چلتا ہے اور میری نیند خراب ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ ہے جو انصب بھائی میرے تھوڑے بہت میں ان کے اگینسٹ ہوں. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا امپیکٹ ہے اور اتنی آسانی ہے, اور آسانی نے سچ میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں. واٹس یور ویژن فار دا نیکسٹ 5 years, کہ آج سے 5 سال کے بعد واٹ نیو مارکیٹس ڈو یو سی یور سیلف ایکسپینڈنگ ان, اینڈ where do you see yourself? So next 5 years کا we will be making Asani a billion dollar company. اور اس میں یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ, اس میں یہ ہے کہ ریسنٹلی we got selected for LEAP exhibition. تو اس کا بھی بتائیے کیا ریاض. تو فرسٹ تو ہماری پھر جو ایکسپینشن ہے وہ سعودی عربیہ میں ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ وہاں کی مارکیٹ کا اتنا ایک امیزنگ رسپانس تھا. We got selected into, out of 1400 startups, we were in the top 100 startups جو کہ سیمی فائنل تک پہنچ چکے تھے. سویا کی بات بیچ میں کاٹوں, ہم ان کو نا اپنے ساتھ انشاءاللہ ٹرکی بھی لے کے جا رہے ہیں, ہمارے پاک ٹیک انٹرپرینیورشپ بوٹ کیمپ میں انشاءاللہ. اور وہاں کی جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے دیٹس انارمس لٹرلی. تو انشاءاللہ ان کو ہم نے پراپر $1 بلین وہیں سے بنوانے ہیں, چاہے یہاں سے بنے نہ بنے وہاں سے بنیں گے انشاءاللہ. تو سوری بتائیے. ہاں, تو دیر از اے لاٹ آف اسکوپ کہ جو سسٹمس, ایک تو یہ تھا کہ وہاں جانے کے بعد نا ایک ایکسٹرا ویلیڈیشن مل جاتی ہے آپ کو, کہ وہاں کے لوگ انڈسٹری کے لیڈرس بھی آگے کہہ رہے تھے یار ہمیں یہ سسٹم ہمیں دو, کسی بھی طریقے سے دو, وائٹ لیبل کر کے دو, یہاں پہ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرو, لانچ کرتے ہیں. تو وہ ایک کافی اسٹرانگ ویلیڈیشن تھی. پھر اس کے بعد جو اس کو نیکسٹ 5 years میں دیکھ رہے ہیں کہ وی ریئلی وانٹ ٹو بی اے سسٹینیبلٹی فوکسڈ اسٹارٹ اپ, اور اس کو ہم گلوبل لیول پہ انویژن کر رہے ہیں. اور جو آسانی کا لٹرل میننگ ہے کہ لوگوں کو ہماری سروس, ہمارے پروڈکٹس, ہمارے جو جتنے بھی انٹریکشن ہے, کہ ہم برانڈ بھی کیسے بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی آسانی لوگوں کو پرووائڈ ہو. تو وہ ایک ویژن جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. تو ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کام کر رہے ہیں, ہوپ فلی آگے بھی کام کرتے رہیں گے. ویری بیوٹیفل. تو ہاؤ بگ آر یو گائز ناؤ 200 ڈپلائمنٹس کے بعد, کس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں؟ سو رائٹ ناؤ وی آر اے ٹیم آف 12, اور اس میں سے ہم 4 FTEs ہیں, فل ٹائم امپلائیز, اور باقی آن اینڈ آف جو پلمبرز ہوتے ہیں, الیکٹریشینز ہوتے ہیں, برانڈنگ کے کنسلٹنٹس ہیں, مارکیٹنگ کے کنسلٹنٹس ہیں, مینٹورز ہیں. مطلب یہ 12 الگ ہیں. اور جو ہماری اتنے زیادہ ویل وشرز ہیں, جو ہمارے کسٹمرز ہیں, جو لٹرلی ایسا نہیں لگتا کہ ہم اکیلے ہیں یا ہم صرف 12 بندے کام کر رہے ہیں. تو ہمارے کسٹمرز بھی یار لٹرلی فون کرے, یار یہ 5 سائٹ سے میرے دوستوں کی, یہ جا کے کر دو, یہ میری انڈسٹری ہے اس طریقے سے کر دو. تو یہ سب لوگ ہم مل کے کام کر رہے ہیں ٹورڈز سسٹینیبلٹی اور ٹو برنگ آسانی ٹو نیکسٹ لیول انشاءاللہ. اور بالکل ایسا ہوگا انشاءاللہ جلدی. اور پانی تو ایک سلیوشن ہے, اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں؟ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا واٹر کے اوپر, اور جو پوری پروڈکٹ لائن ہے اٹس بائی ڈیزائن اٹس اے ماڈولر پروڈکٹ لائن. تو ماڈولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی تو ڈیولپ کر لی, اب آپ نے پانی کے مسئلے موٹرز کے, ٹینکس کے, ٹینکرز کے, سپلائی لائنس کے اس کے اندر ڈالیں, یہ سارٹ کر دے گا, سالو کر دے گا ایٹ اینی لیول آف واٹر سپلائی چین, کہیں پہ بھی, ڈومیسٹک ہو گیا, کمرشل ہو گیا, انڈسٹریل ہو گیا. لیکن اسی طریقے سے پھر انرجی کی پرابلمس آ جاتی ہیں, اسی طریقے سے آپ کی سولر کی آ جاتی ہیں, اسی طریقے سے ٹیکسٹائل کی, اسی طریقے سے آپ کی جسٹ امیجن کہ آپ کی کراپ کی پرابلمس ہیں, فوڈ سیکورٹی کی پرابلمس ہیں, آپ کی ویسٹیجز کی ہیں, بالکل آپ کی الرٹس کی ہیں. تو یہ سارا جو بیک اینڈ پہ سسٹم ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. تو ایکسپینشن کے ہورائزن جو ہیں وہ ہمارے کافی بڑے ہیں, لیکن وی ریئلی وانٹ ٹو فوکس آن اسینشیل آٹومیشن اینڈ مانیٹرنگ. تو وہ جو فینسی IoT لوگ سمجھتے ہیں نا,
تو ہم اس کو کبھی بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے، دو کہ ہمارا کور جو ہے وہ آئی او ٹی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن برانڈ کے اوپر ہم آئی او ٹی کو نہیں بیچتے. دا کور فوکس از کہ ہم سولوشنس کو اور آسانی کو اس طریقے سے ریفلیکٹ کریں. دس از امیزنگ. اور مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو الیکسا سے چلنے والے پردے ہیں وہ نہیں بیچتے سیڈلی، لیکن جو ہمارے کور پرابلمز ہیں سوسائٹی کے اس کو سالو کرنے میں کام کر رہے ہیں. یس. And this is extremely beautiful. So what are your suggestions for someone who is starting up new and who is just a new graduate? اس کو کیا سجیشن دیں گے کہ پیشن بہت ہے، کرنا چاہتے ہیں مگر کیا کریں؟ سی ایک ہوتا ہے پیشن، ایک ہوتا ہے ایپٹیٹیوڈ. تو اگر آپ کا ایپٹیٹیوڈ اور پیشن سملر گول سائڈ پہ جا رہے ہیں نا، یو شوڈ پرسو اٹ. ایپٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ایپٹیٹیوڈ ان اے سینس کہ میں زیادہ ہاتھ سے کام کرنے والا بندہ ہوں. تو مجھے اگر میرے ایک انجینئر ہے، میں ایگزامپل دیتا ہوں، تو میں اس کو ایک ایکسل کا کام دوں گا نا، ایکسل کے اوپر آپ نے یہ پورا پروجیکٹ کو پلان کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یا میں دوسری طرف رکھوں گا یار یہ پی سی بیز ہیں یا یہ ہارڈ ویئر ہے، اس کو جوڑ کے توڑ کے یہ کرنا ہے، تو وہ پہلے ادھر جائے گا. تو اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے ہارڈ ویئر فوکسڈ، وہ اس کو زیادہ پسند ہے، اس کو سولوشنس میں جانا نا، اس کی طرف وہ زیادہ اس طرف جائے گا. تو سملرلی اگر ایپٹیٹیوڈ اور جو پیشن ہے وہ مل جائیں اور جو اس کی موٹیویشن ہے وہ ایک ساتھ چل رہی ہو، تو اس سے بڑا وہ مطلب کوئی بندہ کر لے گا. لیکن جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو دے مسٹ ورک ایٹ لیسٹ 2.5 years ود کمپنی، ود اے اسٹارٹ اپ، ود MNC کے ساتھ کام کریں، جسٹ ٹو گیٹ ٹو نو تھنگز اینڈ سسٹمس، پروسیسز کا پتہ چلے کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں. ایسا ہی ہے، اور کسی کے ساتھ کر کے ہی سیکھنے کو ملتا ہے بنسبت کہ خود ہی شروع ہو جائیں. اینڈ دیٹس ویری ٹرو. اور آج کل اتنی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، اتنے آسانی جیسے اور اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آئیں، ان کے ساتھ انٹرنشپس کریں نئے پروجیکٹس کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ سچ میں ابھی جو دھکے کھا رہے ہیں ان کے ساتھ جب آپ بھی دھکے کھائیں گے تو وہاں سے جو ایکسپوجر ملے گا وہ ایک کارپوریٹ ورلڈ میں جا کے شاید نہ ملے. اور اگین دونوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. سی اسٹارٹ اپ میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ گو گیٹر والے بندے ہو نا کہ کر لینا ہے، تو میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جب بھی ہمارے ہارڈ ویئر کور ٹیم میں جو کلچرل فٹ والا بندہ آتا ہے نا، ہم اس کو 15 days کے لیے تو ایسے آن بورڈ کرتے ہیں کہ جسٹ سنک اینڈ سی تھنگس. لیکن سب سے پہلا کام جو پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے، بے شک وہ کریٹو میں آئے، ہارڈ ویئر الیکٹرک انجینئرنگ یا الیکٹرانکس یا ایمبیڈڈ یا وہاں پہ اس نے آگے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ اپنی ٹیبل اور چیئر خود بناتا ہے. جسٹ تھنک آف اٹ کہ ہمارا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے کور پہ، اگر اس کو وہ چیزیں آئیں گی اور وہ کام کرنے والا ہوگا کہ یار میں کر لوں گا، تو ہمارے ساتھ چل بھی سکتا ہے. تو اس کے بعد اس کی جو مینٹل اپروچ ہوتی ہے ٹورڈس ڈفرینٹ جو پرسپیکٹیو تھنکنگ ہوتی ہے وہ کافی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے. تو ہمیں پھر ویسے ہی بندے چاہیے ہوتے ہیں، اور ان کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ 10x لیول پہ چل رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ 1 سال بھی کام کر گیا اور اس کے بعد اسے کوئی بیٹر اپرچونیٹی ملی تو وہ اپنے سے جو اس کے لیول کے بندے ہیں ان سے 10x آگے ہوگا، کیونکہ وہ ملٹیپل اسکل سیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. کہ ووڈ ورکنگ سے اسٹارٹ کیا، اس نے میکینیکل پہ آیا، پھر الیکٹریکل پہ آیا، الیکٹرانکس پہ آیا. تو وہ جو ایک پیکیج بنتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ پھر عام بندے نہیں آتے ہمارے ساتھ. ایسے بالکل دیٹس بالکل صحیح ہے. تو لیکن چلیں آپ کے ساتھ نہیں کہ باقی اور بھی تو فیلڈز ہیں، تو ان کے لیے کیا، ان کو کیا سجیسٹ کریں؟ مطلب ان کو جوائن کرنے کے لیے، مطلب لوگ ان کو جوائن کریں یا ان واٹ سینس؟ نہیں، جو ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے اس کو، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو کچھ کرنا چاہیے، کچھ ساتھ کرتا رہے، مطلب یہ نہیں ویٹ نہیں کرے ساتھ کرتا رہے. اگر ہاں اوبویسلی اگر ایکسپلورر نہیں ہوگا، لٹرلی آج 2 بچے میرے پاس آئے، دونوں نے، ایک نے FSC بھی نہیں کی ہوئی یا انٹر نہیں کیا ہوا، A levels بھی نہیں کیا ہوا، اور ہی وانٹس ٹو ورک.
اس کو کہیں سے نمبر ملا اور ہی کیم اپ ٹو می اور ہی سیڈ کہ میں نا آپ کا ٹیکنیکل ایڈوائزر بننا چاہتا ہوں. لٹرلی اس کا پیشن, آئی واز امیزڈ ٹو سی دا پیشن آف دیٹ گائے کہ وہ اس نے ابھی میٹرک ایف ایس سی اس کا سیکنڈ ایئر چل رہا ہے کچھ, اور ہی سینگ کہ میں آپ کی کمپنی میں اسٹارٹ اپ میں جس کے اتنے بڑے بڑے پروسیسز ہیں, اتنے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے, ہم گلوبل لیول کی اسکیلیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ اتنا پیشنیٹ بچہ ہے کہ اس نے آگے یہ ہمت کی کہ میں آپ کی کمپنی میں ٹیکنیکل ایڈوائزر بننا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو بلایا, میں نے اس کو بتایا کہ اچھا یہ چیزیں کرتے ہیں. پھر میں نے اپنے انجینئرنگ کا جو اسامہ ہے لیڈ کر رہا ہے اس سے کنیکٹ کروایا. تو ہمیں ویسے بندے چاہیے. اب وہ اس لیول پہ سوچ رہے, جب وہ آئے گا کام کرے گا تو اسے پتہ چلے اچھا یہ ایسے نہیں تھا, یہ بہت بڑی چیزیں تھیں. تو ایک وہ آیا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچے شروع سے ہی کام کرنا شروع کریں, مطلب یہاں کے گریجویٹس بھی, ان کو اگر میں تقریباً 2.5 سال سے انٹرویوز لے رہا ہوں, 50 سے 60 کے قریب انٹرویوز لیے ہوں گے میں نے. مین تھنگ از دا مائنڈ سیٹ. جس بندے کا مائنڈ سیٹ صحیح ہے نا, وہ گھر نہیں بیٹھے گا, بس اس کو کمپنی اٹھا کے لے جائے گی, اس کو اسٹارٹ اپ اٹھا لے گا. لیکن جہاں پہ بھی تھوڑا سا وہ ہے نا کہ یار ذرا سا بھی کام کرنے کے بعد آپ کہیں بھائی صاحب میں تو تھک گیا, تو اس میں وہ بندہ گرو نہیں کر سکتا پھر آگے. ہاں وہ کرے گا, اس کو اسٹیبل نوکری مل جائے گی, 20, 50, 60 لینئر اس پہ چلتا رہے گا. لیکن جب وہ ایکسپرینشیل گروتھ ہوتی ہے اور جو مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اگر اس نے گریجویٹ ہونے کے بعد کوئی کام کرنا بھی ہے تو اس میں اس کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی, رائٹ, جب تک وہ ویسا بندہ نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. ایک بہت ہی بیسک سے سوال پوچھتے ہیں, ایک اسٹارٹ اپ فیل کیوں ہوتا ہے؟ لیک آف فوکس اینڈ انکنسسٹنسی. یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس میں یا تو ٹیم ڈیویٹ ہو رہی ہے آپ کی, یا تو آپ خود ڈیویٹ ہو رہے ہو بینگ فاؤنڈر, کو فاؤنڈرس. تو آپ کو اگر سیٹ ٹارگیٹس نہیں پتا, آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ نہیں پتا, تو آپ 50 چیزیں ایک ساتھ کرنا شروع کر دو گے. جسٹ لائک کہ میں نے جو اسٹارٹ کیا, میں نے ایک برانڈ بلڈ کرنے کی کوشش کی. میں نے اس کو اتنا ڈائیورسیفائی نہیں ہے کہ ہم ہاں پاور بھی کرتے ہیں, ہم انرجی بھی کرتے ہیں, اس میں ہم آئل اینڈ گیس بھی کرتے ہیں, ہم یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. نہیں, ہم واٹر کرتے ہیں ابھی. جب ہم اتنے اسٹیبل ہو جائیں گے تو ہم انرجی بھی کر لیں گے. ٹیکنیکل کور نالج ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں. فرسٹ یو نیڈ ٹو ڈو کہ آپ کچھ چیزوں کو اسٹیبل لیول پہ لے کے چلے جائیں, اور کیونکہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو اگر کوئی فاؤنڈر, کو فاؤنڈر انکنسسٹنٹ ہے یا وہ اور بھی جگہ دیکھ رہے چیزیں, تو وہ لیک آف فیتھ میں آ جاتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں. تو اگر وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو جو چانس آف فیلئر ہے وہ اوبیسلی بڑھ جائے گا. ویسے ہی 90% اسٹارٹ اپ فیل ہو جاتے ہیں, اس میں بھی اور زیادہ چانس بڑھ جائے گا. تو آپ نے ایسے نیشنل ایجوکیشن سینٹر میں بھی گئے, ایسی ای پی میں, ایکسپینشن پلان میں بھی گئے. انکیوبیٹر میں کیوں جانا چاہیے؟ ایک مطلب ایک بزنس کوئی بیسک سا مطلب اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, ہی اپلائز ٹو این انکیوبیٹر, وہ کیوں اپلائی کرے, اور وہاں پہ کیا چیز ملتی ہے, اور آپ کے خیال سے کیا چیز انکیوبیٹرس میں کم ہے آج کل دیٹ شوڈ بی دیر؟ یار اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ انکیوبیٹر سے آپ کیا چیز چاہتے ہو تو وہ آپ کو دے دیں گے. آپ کانٹیکٹس لینے جا رہے ہو, آپ مارکیٹنگ کروانے جا رہے ہو, آپ وہاں کی مینٹرشپ چاہ رہے ہو, تو وہ آپ کو دے دیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتہ نا کہ میں وہاں لینے کیا جا رہا ہوں, تو وہ آپ کو اور کنفیوز کریں گے. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو تو obviously ایکسپیرینس, اور دا مور یو ورک آن ڈیڈیکیٹڈ پاتھ. تو اگر ایک چیز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں نا, تو آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ یہ نہیں ہوگے کہ بھائی بلینک چل رہے ہیں, اچھا اس کے ساتھ یہ بھی کنیکٹڈ ہے, اچھا یہ بھی کنیکٹڈ ہے, یہ بھی کنیکٹڈ ہے. تو خود بخود نا آپ کی برانچز کھلتی جاتی ہیں. تو جو نیٹ ورک ایفیکٹ ہوتا ہے نا, تو اس سے ساری چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے, ملنے آسانی سے. صحیح بات ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فوکس ہیں, اب جسٹ لائک کہ ہم جب NIC میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی میں گئے, تو آئی واز ویری فوکسڈ کہ ہمارے پاس پروڈکٹ لائن بنی ہوئی تھی, ہمارے پاس ٹارگیٹڈ جو آڈینس تھی وہ سیٹ تھی, ہمیں مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ کے لیے ٹیم وہاں بٹھانی تھی.
تو جسٹ ٹو کیپ دا اوور ہیڈ کاسٹ اینڈ انویسٹمنٹ کاسٹ ڈاؤن, وہ اتنی اچھی فیسلٹی ہے NIC کی, اور وہاں پہ اگر آپ ٹیم بلڈ کر کے اچھی کوئی ایگزیکیوشن کروانا چاہو تو آپ کروا سکتے ہو. تو جسٹ ٹو اسٹے لین اینڈ کہ آپ کو اسٹارٹ اپ میں سب سے کم برن کرنا ہوتا ہے. اگر آپ برن کم کر رہے ہو تو دیٹس کہ آپ کہیں نہ کہیں جا کے سسٹین کر لو گے, تو آپ کا جو بریک ایون ہے وہ جلدی آ جائے گا, آپ کی اوور ہیڈ کاسٹ ہی کم ہے. صحیح بات ہے. اور کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر اسٹارٹ اپس آتے ہیں, میجورٹی دے ناٹ کمنگ فرام پیپل ہو آر فرام ویل آف بیک گراؤنڈس. پاکستان میں اسپیشلی اٹس پیپل ہو نیڈ دا اسٹائپنڈ جو نیکسٹ ایکسپینشن فار ایگزامپل دیتا ہے, ان کو ضرورت پڑتی ہے اس کی, اور سچ میں استعمال بھی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو لیکن اینڈ آف دا ڈے 6 مہینے کے بعد وہ سسٹین اگر نہیں کر پاتے تو وہ وہاں پہ کیا آپ کے خیال سے یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسوں کا مسئلہ آتا ہے یا وہاں پہ کیا مسئلہ آتا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر جوش بھی زیادہ ہوتا ہے. پیسے آ جاتے ہیں, بے شک وہ کوئی انویسٹر ہو, آپ کی کوئی اسٹائپنڈ لگا ہو, پیسے آ جاتے ہیں. جب آپ کے پاس ویلیڈیشن ہوتی ہے یا یو آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ سرٹن تھنگس, کہ آپ صحیح طریقے سے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگوں کو نظر آ جاتی ہے, بے شک وہ آپ کا کسٹمر ہو یا کوئی انویسٹر ہو یا کوئی آپ کا انکیویشن کو سپورٹ سسٹم ہو. تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتی ہے کہ یار اس میں پوٹینشیل ہے, اور اس کی مارکیٹ, کیونکہ اگر کوئی بندہ آپ سے زیادہ سینئر ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یار اس کی مارکیٹ ہے, اس کو یہ کام کروا کے نا یہ جلدی سے پیسے کمانا شروع ہو جائے. ایسے ہی تو پیسے جو انکیویشن سینٹرز جیسے NEP ہے, نیشنل ایکسپینشن پلان ہے, وہ دیتے ہیں. اگر آپ فوکس یہ کرو گے نا کہ وہ پیسے لینے جا رہے ہو, تو پیسے اتنے ہیں ہی نہیں. اٹ ٹیکس ملینس ٹو بلڈ اے پراپر اسٹارٹ اپ. جو ہم یہاں پہ باہر جو ایک پروڈکٹ کے اوپر ملینس آف ڈالرس انویسٹمنٹ ہوتی ہیں, ہم پینٹس میں پرائسنگ میں ڈیولپ کر کے ماس اسکیل پہ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اٹس ناٹ اباؤٹ دا منی, اٹس اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. ہاں اگر وہ اس کو تھوڑا سا ایکسلریٹ کرنے کے لیے, انیبل کرنے کے لیے کہ آپ کو چھوٹے انٹرنس چاہیے, ان کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ نکالنا ہے, آپ کو ان کے فوڈ کا نکالنا ہے, کوئی پارٹی شارٹی کرنی ہے, تو وہ اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہوتی جو کہ گورنمنٹ انویسٹ کرے یا کوئی انکیویشن سینٹر انویسٹ کرے. تو ہاں وہ اس سے چل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کا کور فوکس پیسے کمانا ہے, وہاں سے جا کے کہ اسٹائپنڈ ملے گا مجھے, تو اس سے آپ کا پھر اسٹارٹ اپ نہیں چلنے والا. وہ آپ پیسے لو گے کوئی 4 لاکھ 5 لاکھ, اور 6 مہینے بعد آپ کھا پی کے ختم ہو جائیں گے. انکیوبیشن اسپیس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے ویسے؟ اس میں یہ ہے کہ ایکسپیرینس کے اوپر بیس کرتا ہے. مطلب اگر کوئی بہت ہی نوب ہے تو وہ چلا جائے, مڈ لیول کا ہے اور اس کو اپنی نیڈس پتہ ہیں کہ مجھے اسپیس چاہیے, مجھے مارکیٹنگ کے لیے چاہیے, مجھے یہاں سے یہ ویلیو ملے گی, تو اوبیسلی اس کو جانا چاہیے. لیکن آئی فیل لائک انکیوبیشن سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے ان سے, وہ ہے کہ ان کی جو نیٹ ورک ہے اس سے وہ اگین آپ کی ویلیو ہوتا ہے, پیسے آ جاتے ہیں. تو وہاں سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں کہ ان کا اسٹائپنڈ کی جگہ آپ نے سیل کیسے کرنی ہے, وہ ان کے تھرو وہ ارائی کرانی ہے. تو جسٹ تھنک آف اٹ کہ میں کراچی آیا, مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, تو اوبیسلی میرے فادر بھی یہاں سے نہیں ہیں, تو وہ جو انیشیل کسٹمر بیس ہوتی ہے نا, جسٹ لائک یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے اسٹارٹ اپ, تو آپ کے پاس انیشیلی 1000 سے پلس آپ کا کانٹیکٹ لسٹ ہے جن کو آپ کہو گے نا کہ بھائی یہ مال لے لو یا یہ سروس لے لو, دیر مائٹ بی اے ویری گڈ چانس کہ اس میں سے 10% لے لیں, جسٹ بیکاز دا نیٹ ورک اینڈ دا کنیکشنز بینگ اوور ہیئر. تو اگر میں تو پنجاب سے آیا, اور وہاں سے آنے کے بعد یہاں پہ مجھے کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں تھا. لیکن انڈسٹری میں جب میں نے کام اسٹارٹ کرنا شروع کیا, اور انڈسٹری کے کانٹیکٹس بنتے گئے, ناؤ تھوڑے بہت لوگ جانتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انکیوبیشن سینٹر میں جب آپ ارلی اسٹیج میں جاتے ہو, جسٹ آفٹر گریجویشن یا بیفور گریجویشن, تو آپ کو وہ نیٹ ورکس بنے بنائے مل جاتے ہیں. اچھا. تو وہ جب آپ کو ایک بندے کا نیٹ ورک مل گیا, اس کے ایکسٹینڈیڈ نیٹ ورک ہے, آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ میری سروس ہے اور یہ میں آسم پروڈکٹ یا سروس دے رہا ہوں, آپ ریکمینڈ کر دیں. تو جسٹ لائک وہ جہاں آ رہے ہیں, اسد بھائی ہیں, عمر بھائی ہیں, عمیر بھائی ہیں, تو یہ سارے لوگ جو ہیں ویل کنیکٹڈ ہیں, اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو سپورٹ کرنے والے بندے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ کیوں نہیں ٹرائی کریں گے آپ کی پروڈکٹ یا سروس؟ بالکل کریں گے, انٹل انلیس ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو آبویسلی نہیں کریں گے.
جسٹ لائک کہ یو آر مائی کسٹمر ایز ویل. تو اس میں آپ کی ایک پرابلم سالو ہو گئی. تو اس میں یہ ہے کہ نیٹ ورکس والی بات آپ کو جو اوبویسلی اگر آپ کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے جاب کرتے ہوئے یا کہیں پہ بھی فریش گریجویٹ ہو, تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے بندے جب ایک ہی سینٹر پہ آ کے مل رہے ہیں تو آپ کو وہ بنی بنائی دیگ وہاں پہ مل گئی ہے, بس آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اس کو. بالکل. تو انکیویشن سینٹر کا یہ مقصد نہیں ہے جائیں جا کے بیٹھیں اور باتیں کر کے آ جائیں. آپ کو فوکس طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے, تب ریزلٹس آتے ہیں. اور ایسا کوئی پروڈکٹ ہو جو سچ میں کسی کے پین پوائنٹ, ایسے پین پوائنٹ جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں ٹینکرز کی وجہ سے, کہ اتنے ٹینکرز نہیں استعمال ہو رہے اس کی وجہ سے, کتنے ایکسیڈنٹس نہیں ہوئے. ایسے پین پوائنٹ پہ کام کریں گے اور صحیح سے جوش سے کریں گے, لگن سے کریں گے, تو اگین اللہ دینے والا ہے, وہ دیتا ہے. بالکل بالکل. اور انشاءاللہ ہم سب کو سکسیز بھی دیتے ہیں, اور سب کا ٹائم آتا ہے تو گانے اسی گانے پہ آتے ہیں کہ اپنا ٹائم آئے گا, اور سب کا ٹائم آ جاتا ہے. تو تھینک یو سو مچ انصف بھائی کہ آپ آئے, اپنا ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم اور فار ہیونگ می اوور ہیئر. تھینک یو.